بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے کانٹریکٹ ایکٹ میں پرنسپلز ڈیوٹیز ٹورڈز ایجنٹ، جس میں ہم ایکسپلور اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کانٹریکٹ آف ایجنسی جو ہوتا ہے اس میں ایک پرنسپل کی ایجنٹ کی طرف کیا آبلیگیشنز، رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں جن کو کہ اس نے پرفارم کرنا ہے اس کانٹریکٹ آف ایجنسی کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیکشن 222 کو، جو کہ ہے جی ایجنٹ ٹو بی انڈیمنیفائڈ اگینسٹ کانسیکوینسز آف lawful acts. The employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all lawful acts done by such agent in exercise of the authority conferred upon him. اب پرنسپل نے ایجنٹ کو جو اتھارٹی گرانٹ کی ہے کہ جی آپ نے میرے بہاف پہ میرے بزنس کو لک آفٹر کرنا ہے، اس کو رن کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اس بزنس کی جو نارمل پریکٹسز ہیں، پروسیجرز ہیں، جو کہ ہر بزنس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس بزنس کے آرڈری کورس آف بزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے ایجنٹ جو ہے وہ ان ڈیوٹیز کو پرفارم کرتا ہے، اور اس کو پرفارم کرتے ہوئے مطلب اس کی بزنس کی ایگزیکیوشن میں وہ لافلی چل رہا ہے، کوئی ان لافل ایکٹ اس نے نہیں کیا، لافل ایگزیکیوشن اس کی کر رہا ہے، اور آرڈری کورس آف بزنس جو بھی اس بزنس کا ہے، سیل پرچیز کا ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، یا جو بھی ہے اس حساب سے اس نے ایکٹ کیا، اور اس ایکٹ کے کانسیکوینس کے طور پر ایجنٹ کو کسی قسم کا لاس جو ہے وہ اکر ہوا، تو ایسی صورت میں پرنسپل کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ ہی از باؤنڈ، ہی از لائبل ٹو میک گڈ دیٹ لاس ٹو دی ایجنٹ. وائی؟ because that loss has been incurred to the agent while exercising the due authority granted by the principal to him for the execution of his business. تو اس میں یہ چیز ہے، اس کی دوبارہ میں ریڈنگ اگر کروں کہ employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all lawful acts done by such agent in exercise of the authority. تو نمبر 1 تو یہ کہ ایکٹ جو ہے وہ lawful ہونا چاہیے، ایک ان لافل ایکٹ اگر ایجنٹ کرتا ہے تو اس کو انڈیمنیفائی نہیں کیا جائے گا. نمبر 2 یہ کہ وہ اپنے جو ہے اتھارٹی کے اندر رہ کے اس کی جو جیورسڈکشن، جو ایکسپریس یا امپلائڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دیٹ پرٹیکولر کانٹریکٹ آف ایجنسی ہیں، دیٹ ایکٹ ہیز بین پرفارمڈ وائل ریمیننگ within the jurisdiction granted by the principal for the execution of that business. تو اگر یہ دو کنڈیشنز پوری ہیں اور ایسی صورت میں اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو پرنسپل ول بی لائبل ٹو کمپنسیٹ دی ایجنٹ ان دیٹ ریگارڈ. اب اس کی لسٹیشنز دیکھ لیتے ہیں. لسٹیشن نمبر 1 ہے جی بی ایٹ سنگاپور انڈر انسٹرکشنز فرام اے آف کوئٹہ کانٹریکٹس ود سی ٹو ڈیلیور certain goods to him. A does not send the goods to B and C sues B for breach of contract. B informs A of the suit and A authorizes him to defend the suit. اس میں یہ ہے کہ جی ایک شخص ہے جو کہ مطلب پاکستان میں کوئٹہ میں ایک شخص ہے، وہ سنگاپور میں آپ کہہ لیں کہ یہ جو کوئٹہ میں ایک کوئی کمپنی ہے، کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے جو کہ سیمنٹ فار ایگزامپل پروڈیوس کر رہی ہے، یہ ٹیکسٹائل پروڈیوس کر رہی ہے، اور وہ اپنی ایجنسی کے طور پر سنگاپور کی ایک کمپنی کو آن بورڈ لیتی ہے اور اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ ہمارے بہاف پہ تھرڈ پارٹیز کے ساتھ جو ہے ہمارے سیمنٹ کو، ہماری ان ٹیکسٹائل مینوفیکچرز کو، یا ہمارے یہ جو اسپورٹس کا جو سامان ہے اس کو آپ سیل کریں گے. تو وہ جو سنگاپور کی کمپنی ہے وہ آپ کے بہاف پہ جو آپ نے ایجنسی کریٹ کی اور اس کو جو آتھرائز کیا ہے وہ تھرڈ پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے اور فائنلی کوئی کانٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اب وہ کانٹریکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنلائز ہو گئی، ڈیلیوری کا ٹائم، نیچر آف گڈس اور ایکسپورٹ ویلیو اور ایکسپورٹ پرائس، اور ٹھیک ہے نا جی، اور ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیں. اور لیکن جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوا تو اس میں جو ہے وہ جو پاکستانی جو کمپنی تھی وہ فیل ہو گئی ود ان ڈیو ٹائم ان گوڈس کی
ایکسپورٹ کرنے میں اور ان کی ڈیلیوری سنگاپور پہنچانے میں. تو یہاں پہ کیا ہوا, جو سنگاپور کی کمپنی ہے, جو کمپنی سی ہے, اس نے یہ جو ایجنسی والی جو کمپنی تھی جس کا کانٹریکٹ ہمارے ساتھ تھا پاکستانی کمپنی کے ساتھ, اس کو سو کر دیا کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا, انہوں نے ہمیں یہ میٹیریل اس ڈیٹ تک جو ہے وہ یہ کنسائنمنٹ انہوں نے ہمیں دینی تھی, اتنے ٹن سیمنٹ انہوں نے دینا تھا, جو کہ مطلب یہ ناکام ہوئے ہیں. اور ان کے فیلور کی وجہ سے, ان کی نان پرفارمنس آف کانٹریکٹ ایٹ دی ٹائم کی وجہ سے ہمیں یہ لاس جو ہے انکر کرنا پڑا ہے مارکیٹ میں. ہمارے جو آگے کانٹریکٹس تھے تھرڈ پارٹیز کے ساتھ, ہم ان کو جو ہے وہ فلفل نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ہمارے بزنس کو اتنے $1 ملین کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ کمپنی سی کمپنی بی کو سو کرتی ہے, اور اس سو میں جانے کے بعد بھی جو سو ہے وہ کمپنی بی کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, اور کمپنی بی کو یہ حکم دیا جاتا ہے, آرڈر دیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے کہ آپ کمپنی سی کو جو ہے وہ ڈیمیجز جو ان کا لاس ہوا ہے, جو ان کو انجری کاز ہوئی ہے, اس کو پورا کریں. تو ایسی صورت میں وہ جو ایجنٹ کمپنی تھی, وہ پرنسپل کمپنی جو کہ پاکستانی کمپنی ہے, اس کو سو کر سکتی ہے یا اس کو ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ کی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے, آپ کی ڈائریکشنز پہ عمل کرتے ہوئے, کانٹریکٹ آف ایجنسی کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے ہم نے یہ کانٹریکٹ کیا جس کو آپ پورا نہیں کر سکے, اور آپ کے بہاف پہ ہمیں یہ لاس جو ہے یہ بیئر کرنا پڑا ہے, تو اس کو آپ پورا کریں. تو ایسی صورت میں پرنسپل جو ہوگا, he will be bound to make good that loss. تو ایسی تمام صورتحال, ایسے تمام سرکمسٹانسز جہاں پہ لافلی اتھارٹی ایکسرسائز کی گئی ہو, لافل ایکٹ ہو ایجنٹ کی طرف سے پرنسپل کے بہاف پہ, اور اس ایکسرسائز میں جو اپنے پرنسپل کے کسی ڈیفالٹ کی وجہ سے ایجنٹ جو ہے وہ کوئی ڈیوٹی پرفارم نہ کر سکے, تو ایسی صورت میں اس پرنسپل کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایجنٹ کو جو لاس پہنچا ہے اس صورت میں اس کو پورا کرے. تھینک یو ویری مچ.